میں اپنے ایک اکابر کی بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جس کو علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1875 میں ہے، ان کی وفات 1933 میں ہے۔ میں ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کہ ان کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان کی جو شخصیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ جو اللہ رب العالمین نے ان کو علمی، عملی، روحانی ہر قسم کے جو علوم دیے تھے، میں ان پر بحث نہیں کرتا۔ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں ان کی علمی حیثیت کیا تھی۔ ان کا جب آخری وقت آیا، وفات کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنی چارپائی کو مسجد کے محراب کے اندر رکھوایا۔ محراب کے اندر رکھوا کر لوگوں کو جمع کر کے، طلباء کو جمع کر کے، عوام اور خواص کو جمع کر کے ایک وصیت فرمائی تھی۔ وہ وصیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ کسی مسلک کو ان کی شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر میں ان کے حافظے کی بات کروں تو زندگی میں جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے، موت تک وہ کتاب ان کے ذہن سے نہیں نکلی، اتنا بڑا حافظہ۔ تو اپنی چارپائی کو قریب المرض یعنی قریب الموت میں، مرض الموت میں مسجد کے محراب کے پاس رکھوا کر انہوں نے وصیت کی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے لوگو، دنیا کی تاریخ میں قادیانیت سے بڑھ کر فتنہ نہ پہلے آیا نہ اس کے بعد آئے گا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو روکنا، اس کے سامنے سد سکندری بننا، اس کے سامنے رکاوٹ بننا اور اس کو مسلمانوں تک نہ پہنچنے دینا اور اس کو ختم کرنا یا اس کے ختم کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنا، یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے، اور اس کے بعد یہ گارنٹی دی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو شخص اس کے خلاف جہاد کرے گا، قلم اٹھائے گا، آواز اٹھائے گا، جد و جہد کرے گا، اس کا قلع کما کرے گا اور اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی توانائیاں بروئے کار لائے گا، میں اس کا ضامن بنتا ہوں، یعنی اس کی جنت کا میں ضامن بنتا ہوں۔ یہ اتنے بڑے شیخ الحدیث اور فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہیں کہ میں اپنے لفظوں میں ان کی شخصیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے، اور اس جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد کوئی کسر نہیں رہتی۔ مجھے معلوم ہے کہ اب آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ تمہید باندھنے کے بعد اب آپ ذرا عقل و خرد کے آئینے میں یہ سوچیں کہ اتنے بڑے دلائل کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی یا کوئی اور نبی بن سکتا ہے؟ اگر وہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کی نبوت حق پر مبنی ہوگی یا سچ پر مبنی ہوگی یا جھوٹ کا خالص پلندہ ہوگی؟ یہ تو تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو قرآن و حدیث سے اور اپنے اکابرین کے اقوال سے، اور یہ جو میں نے شاہ صاحب کا جو نقل کیا ہے، آپ کا یہ مقولہ، یہ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، جن کی وفات
1983 میں ہوئی ہے اور ان کی ولادت سن 1900 میں ہوئی تھی۔ ان کے پاس یہ بات دستخط کے ساتھ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، ان کی مجلس میں یعنی اس مجمع میں ایک مولانا صاحب تھے جن کا نام مولانا محمد صدیق صاحب تھا، وہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب سے اس ضمانت کے دستخط کرا لیے تھے۔ وہ دستخط مولانا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود ہے، اور یہ بات تصدیق کے ساتھ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت تو اس بات کے بڑے بڑے علماء گواہ ہیں۔ تو اس تمہیدی کلمات کے بعد اب آپ اپنے ذہن کو صاف کر کے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے، آخرت کی بخشش کے لیے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے میری پوری گفتگو سنیں تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو۔ ان تمام دلائل اور براہین کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کیا ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے سچے رسول ہے اور دوسری طرف جھوٹے رسول ہے، اور جھوٹے رسولوں میں مرزا قادیانی ہے۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی کی ولادت کب ہوتی ہے؟ 1839 میں یا 40 میں، یہ اس کا سن ولادت ہے۔ اس کے بعد وہ خود کہتا ہے میں جب 8-10 سال کا ہوا تو میرے ماں باپ نے مجھے پڑھانے کے لیے ایک استاد مقرر کیا، اس کا نام تھا فضل الہی، یہ حنفی تھا۔ اس کے بعد کچھ اس نے مجھے پڑھایا، اس کے بعد ایک اور استاد مقرر ہوا، وہ تھا اہل حدیث، اس کا نام تھا فضل الہی۔ اس کے بعد جب میں 18-17 سال کا ہوا تو ایک اور استاد کو مقرر کیا، اس کا نام تھا گل علی شاہ، وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ 7-8 سال کی عمر میں ایک استاد، 10-12 سال کی عمر میں دوسرا استاد، 17-18 سال کی عمر میں تیسرا استاد۔ آپ عقل اور فہم کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے ترازو کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ جتنے بھی نبی علیہ السلام دنیا پر آئے ہیں، دنیا میں کسی نبی کا کوئی استاد ملتا ہے؟ آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ مجھے دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی دانشور، دنیا کا کوئی طبیب یہ ثابت کر دے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی استاد دنیا میں مقرر کیا ہو یا ہوا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو جو علم اور علوم کی منازل ملتی ہیں وہ دنیا کے کسی استاد سے نہیں ملتی، بلکہ وہ خود رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، دنیا میں آپ کو کوئی علم دینے والا نہیں ہے، دنیا میں آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، دنیا میں آپ کو کوئی قرآن و حدیث بتلانے والا نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ سکھایا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ قرآن دیا تو اللہ کی طرف سے آیا، قرآن پاک کے 30 سپارے آئے تو پروردگار کی طرف سے آئے، قرآن پاک کی 114 صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کی طرف سے آئیں، قرآن پاک کا ہر حرف مد شد اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں۔ یہ بہت بڑی جھوٹا ہونے کی دلیل ہے مرزا قادیانی کی کہ اس کے دنیا میں استاد ہے۔ آگے آئیے، اس کے بعد مرزے کا بیٹا مرزا امام دین کہتا ہے کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ مرزا صاحب کو ساتھ لے جائیں اور اپنے دادا کی پینشن لے کر آئیں۔ برطانوی حکومت میں ان کا دادا جو ہے وہ اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ میں اس پر نہیں جانا چاہتا کہ مرزا قادیانی کا جو والد تھا وہ انگریز سرکار کے کس قدر قریب تھا، یہ میں پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن مرزے
کی والدہ نے ان کو پینشن لینے کے لیے بھیجا۔ جب پینشن لینے کے لیے گئے تو یہ مسیح موعود صاحب جو نام نہاد تھے، پینشن لے کر ان کا جو بھائی تھا ان کو پھسلا کر ورغلا کر کہیں اور لے گیا، بجائے گھر آنے کے کہیں اور لے گیا، اور وہ جو پینشن کے پیسے تھے وہ کھا اڑا کر وہ جو تھا وہ تو کہیں اور چلا گیا، اور مرزا صاحب شرم کے مارے گھر نہیں آ رہے تھے۔ اور پینشن کتنی تھی؟ 700 روپیہ اس وقت۔ تو 700 روپیہ تو دونوں نے کھا اڑا لیا، ایک غائب ہو گیا، اور یہ جو نام کے مسیح موعود تھے جن کو مسیح موعود کہنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سمجھتا ہوں، تو یہ شرم کے مارے گھر نہیں آ رہے۔ اب دیکھیں نبیوں کے یہ کام ہوتے ہیں کہ جو مرضی پھسلا ورگلا کر اس کو کہیں اور لے جائے، اور باپ کی پینشن کھا اڑا کر پھر شرم کے مارے گھر نہ آئے۔ یہ تو اس کی اصلیت ہے۔ آگے آئیے، اس کے بارے میں جو کچھ غلاظت اس کی اپنی زبانی ہے، انسان وہ پڑھے تو دل کرتا ہے کہ یہ سامنے ہو اور اس کا کلا کما کریں۔ 1864 سے لے کر 1868 تک یہ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں یہ ملازم رہا مرزا قادیانی خود۔ اب بتلائیں یہ جو 4-5 سال ہیں جو اس نے کچہری میں ملازمت کی ہے، کیا تھانے کچہری میں سچ ہوتا ہے یا جھوٹ بولا جاتا ہے؟ تھانے کچہری میں کیا کوئی اچھے کام ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی اچھے آدمی بھی ہوں، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، لیکن تھانے کچہری میں کام کرنا ایک نبی کا کام ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، دوسری طرف ملازمت بھی کرے سیالکوٹ کی کچہری میں، تو کیا کسی نبی نے دنیا میں آ کر کسی کی ملازمت کی ہے؟ اس کے جھوٹا ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر یہ کہتا ہے میں مجدد ہوں، کچھ عرصہ تو مجدد کے رونے روتا رہا، اس کے بعد کہا نہیں میں تو محدث ہوں۔ جب کچھ عرصہ محدث کہتا رہا، پھر اپنے آپ کو مسیح موعود پہ لے آیا۔ پہلے جو باتیں محدث ہونے کے ناطے کہتا تھا، مجدد ہونے کے ناطے کہتا تھا، انہی باتوں کو بعد میں کہتا یہ تو وحی الہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔